السلام وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. تھینک یو. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سوال اطفال میں. جی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی زین بن عارف ہے اور میں گریجویشن 4th سیمسٹر سے ہوں. جی تو میرا سوال بیسیکلی اسلام اور ہمارے معاشرے کے ریلیٹڈ ہے. جی اسٹارٹ کرتے ہیں رشین پریزیڈنٹ سے. جی تو انہوں نے 2015 میں چیچنیا کے ایک ان کا کنٹری کے اندر ہی ایک ایریا ہے وہاں جی پہ میسکر کیا تھا بہت سارے مسلمز اور باقی ریلیجنس میں نا مسلمان انسانوں کا. کیا کیا تھا؟ میسکر مطلب قتل و غارت کی. اچھا اچھا اچھا. جی تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے حجاب کے اوپر پابندی ہٹا دی ہے نا مسلمانوں کے لیے کہ لڑکیاں یا اسٹوڈنٹس حجاب پہن سکتی ہیں. تو اس کو ہم کس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں مسلم کمیونٹی ہے رشیا کی اور اوور آل دا ورلڈ وہ کس طرح اس اسٹیپ کو دیکھے کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے یا ایک پولیٹیکل موو ہے؟ دیکھیں یہ جو جدید دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں یعنی مسلمانوں کو کچھ وسائل پیدا کرنے چاہیے. وسائل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم ہو جس سے ہم اس دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. تو جو رشیا ہے نا یہ بہت بڑا ملک ہے. آبادی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے، کوئی 18-19 کروڑ کے قریب آبادی ہے، لیکن اس میں وسائل بے تحاشا ہیں. اس میں رشیا میں قریب ایسے علاقے ہیں یعنی یا آپ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسے چیچنیا ہے، جیسے اوسیٹیا ہے، جیسے ٹاٹارستان ہے، جیسے کرائمیا ہے. اس طرح اور کافی سارے 8 کے قریب ریجنز ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. ایک وہ بولگور ایک جگہ ہے، اس طرح 8 جگہیں ہیں. تو اور وہاں مسلمانوں کی جو جسے کہتے ہیں پرسنٹیج بھی کافی ہے. تو جو چیچنیا ہے نا، چیچنز جو ہے نا ان کا روس کے ساتھ یا روسیوں کے ساتھ بہت پرانی ایک دشمنی اور جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور جو چیچنز ہیں انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیچن مسلمز ہیں انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. اور لیکن جب یہ وہاں بولشوک ریولوشن آیا یعنی اشتراکی یا کمیونسٹ برسر اقتدار ہے 1917 میں، تو انہوں نے بہت ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کو کرش کیا اور چیچنیا پر بھی قبضہ کر لیا. تو جب یہ روس ٹوٹا یعنی ایک یہاں ایک ملک تھا جس کو کہتے تھے سوویت رشیا، اس کے ساتھ یہ قزاقستان اور اس طرح کی 5-6 یہ ریاستیں اور ایسٹرن یورپ کی بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ اس کا حصہ تھیں. تو اس زمانے میں ارلی 90s میں چیچنز نے بھی روس کے خلاف لڑ کے آزادی حاصل کر لی. جی اس وقت بورس یلسن جو ہے وہ وہاں کا لیڈر تھا اور انہوں نے روسیوں کو بہت زبردست قسم کی شکست دی. لیکن جب پوٹن برسر اقتدار آیا تو پوٹن نے بہت عرصہ تیاری کی اور اس کے بعد جو چیچنیا کا دارالحکومت تھا گروزنی اس شہر کا نام تھا، کہ جو اربن وارفیئر ہوتی ہے نا یعنی کہ شہروں میں جو جنگ لڑی جاتی ہے اس میں جانی نقصان بہت ہوتا ہے. تو روس نے بہت بڑا حملہ کیا اور بہت زیادہ جانی نقصان اٹھایا، لیکن آخر کار وہ چیچنیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس وقت داخلی طور پر انہیں خود مختاری ہے لیکن وہ رشیا کے انڈر ہیں. ایک یہ صورتحال ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ روس اور جو مغرب ہے، مغرب سے مراد ہے امریکہ کی زیر قیادت یہ جو ملک ہیں جیسے برٹن ہے، فرانس ہے اور یورپ کے تقریباً سارے ملک کی جو ہے وہ امریکہ ان کا لیڈر ہے. یہ اس کے وہ گلورے نہیں ہوتے، گلورے وہ ڈاگی کے جو بچے ہوتے ہیں گلورے، یہ سارے اس کے پوڈلز ہیں، گلورے ہیں اس کے نا، جیسے امریکہ کہتا ہے ویسے کرتے ہیں. تو ان کو روس سے بہت بڑا مسئلہ ہے، امریکہ کو اور خاص طور پہ برطانیہ کو اور فرانس کو. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے روس کو ختم کر دیں. کیوں ختم کر دیں؟ کہ وہاں اتنے وسائل ہیں، تیل ہے، گیس ہے، منرلز ہیں، لینڈز ہیں اور دریا ہیں، بہت وسائل ہیں رشیا.
اس کی وجہ سے انہوں نے یوکرین کو تیار کیا. اب جو روس اور یورپ ہے ان کے درمیان میں شدید ترین دشمنی ہے، وہ ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ اس حد تک ہے کہ وہ نیوکلیئر وار کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی ڈرل کی باقاعدہ رشیا نے. یہاں تک ان کی دشمنی چلی گئی ہے. اس صورتحال میں روس جو ہے اس کو اتحادی چاہیے. تو روس کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اس وقت پیوٹن کی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، جنگ میں شریک ہیں. اس کے علاوہ وہ پیوٹن کی بہت زیادہ حمایت کر رہے ہیں کہ مغرب کا جو ایک اس پر دھاوا یا حملہ ہے اس کو روکنے میں وہ پیوٹن کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وجہ سے وہاں مسلمانوں کو کافی زیادہ مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے. اس کا ایک سبب یہ ایک طرح سے پیوٹن نے ان کی حمایت کا جواباً جو ہے وہ ان کو ایک طرح کے ریوارڈ دیے. تو وہاں مسلمانوں پر اس وقت کوئی زیادہ ظلم وغیرہ یا زیادہ جبر نہیں ہے اور ان کو کافی آزادیاں اس وقت روس میں حاصل ہیں. تو اس کو ہے تو یہ سیاسی موو، لیکن اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یورپ میں مسلمانوں کی آزادیوں کو چھینا جا رہا ہے اور یہاں مسلمانوں کو آزادی دی جا رہی ہے. یہ ایک تھوڑا سا ریورس پروسیس جو ہے نا وہ شروع ہوا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جو روسی ہیں نا وہ جس عیسائیت پر یقین رکھتے ہیں اس کو آرتھوڈاکس کرسچینٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آرتھوڈاکس. ایک پروٹیسٹنٹس ہوتے ہیں، ایک آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کیتھولکس ہوتے ہیں. تو رشین جو ہے وہ آرتھوڈاکس ہیں، تو انہوں نے کچھ کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سر اس میں یہ بھی حوالہ دیا جاتا ہے جس طرح حضرت خالد بن ولید تھے وہ پہلے مسلمانوں کے بہت خلاف تھے، تو پھر بعد میں انہوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری جنگیں بھی جیتی. تو اس طرح کچھ جو چچن مسلمز ہیں وہ پوتین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی شاید انلائٹنمنٹ کی طرف میرا نہیں خیال. یہ ہماری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے. پیوٹن جو ہے نا وہ بہت ہی نیشنلسٹ قسم کا روسی ہے، رشین ہے. وہ رشین قوم سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، رشین آئیڈینٹی پر فخر کرتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے اصل میں، پتہ نہیں وقت کتنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو رشیا ہے نا وہ ویسٹ کی وہاں جیسے LGBT ہے، ہومو سیکسویلٹی ہے اور فیمنزم ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا نا وہ دشمن ہے. آپ نے سمجھ، وہ بہت ہی سخت خلاف ہے. تو اس نے قانون سازی کی ہے کہ جو LGBT میں ملوث پایا گیا تو اس کو ہم جان سے مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. فیمنزم کے سخت خلاف ہے. دوسرا ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ روس دنیا کا واحد ملک ہے کہ یہ جو کراپس نہیں ہیں، یہ جو فصلیں ہیں مختلف، ان کو جینیٹیکلی چینج کیا جاتا ہے نا ان کو زیادہ پیداوار لینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں GM ماڈیفائڈ کراپس. تو رشیا نے قانون بنایا ہے کہ اگر کسی کے پاس GM کراپس کا سیڈ مل گیا تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. اس کے ملک میں ایسی فصلیں کاشت کرنا جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے وہ کرائم ہے. اور انہوں نے وہاں انسانی صحت کے لیے جو مفید طریقہ کار ہے فصلوں کا، اس کا لائف سٹاک کا، وہ ساری چیزیں وہاں انہوں نے متعارف کرائی ہیں تاکہ انسانی صحت کی بھی حفاظت ہو سکے اور سرمایہ داروں کے جو ایک لوٹ مار کا نظام ہے اس کا سامنا کیا جا سکے. تو وہ جو مغرب کا طرز زندگی ہے نا اس کے وہ بہت ہی زیادہ خلاف ہے. یہ LGBT ہو گیا اور اس طرح کی فیمنزم ہو گیا، ان کی جو بے راہ روی ہے، جو لوٹ مار ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ دیکھیں یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ کون بندہ کس وقت مسلمان ہو جائے، لیکن اس سے امیدیں باندھنا جو ہے میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے. سر پر آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک مظلوم قوم ہیں، ہم ان کے ماتحت ہیں جو خود اس چیز کے خلاف ہیں. غازہ میں جو ہو رہا ہے امریکہ اس کے خلاف ہے، پر ہم اس کے ماتحت ہی ہیں. اگر دیکھا جائے جی تو ہم کس طرح غازہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ ایسی ہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ مغلوب بھی ہو سکتے ہیں، آپ غالب بھی آ سکتے ہیں. یعنی جب آپ جدوجہد شروع کرتے ہیں تو اس میں یقین تو نہیں ہوتا آپ غالب آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے شعور کی اور ٹریننگ کرنی چاہیے نا. دنیا کو ایک آزاد انسان کے طور پر دیکھنے کی کا کوئی سلیقہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اور اس چیز کے لیے انفرادی سطح پر
کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت میری ضرورت پڑ جائے، ہماری ضرورت پڑ جائے، تو ہمیں ذہنی طور پر اور اپنے کردار کے لحاظ سے اس کام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حالات خراب ہیں، یعنی یہ جو ہمارے اس وقت پاکستان میں جو ایک نظام قائم ہے، اس کا واحد مقصد لوٹ مار ہے، اس کا واحد مقصد پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا ہے۔ تو اس نظام کو سمجھنا چاہیے، اسے تبدیل کرنے کے لیے جو پرامن ذرائع ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اسی طرح سے تبدیلی آتی ہے نا۔ اور اس کے لیے ڈائلاگ کا آغاز کریں، گفتگو کا۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ مذہب سے فارغ ہو کر ترقی کرنے کا طریقہ تو یورپ نے بتا دیا ساری دنیا کو، جی بطور مسلمان ہم نے دنیا میں کیسے ترقی کرنی ہے، کیسے طاقتور بننا ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ ہمیں انہوں نے بتانا ہے کافروں نے، یا ہم نے خود ڈھونڈنا ہے؟ خود دریافت کرنا ہے۔ خود ڈھونڈنا ہے دریافت۔ تو کون دریافت کر رہے ہیں؟ کوئی بھی۔ یہ ہے آپ آج ارادہ کر لیں تو آپ بھی میرے ساتھ مل جائیں، میرا بھی یہی ارادہ ہے، ان کا بھی یہی ارادہ ہے، اگر 10 اور لوگ مل جائیں گے تو ایک سفر شروع ہو جائے گا کہ ہم نے بطور مسلمان دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہم ایک راستہ بنا سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ کافر ہو کر ترقی کرنے کا طریقہ تو ساری دنیا کو آتا ہے، مسلمان ہو کر، مسلمان رہ کر ترقی کرنا یہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی۔ ہم صرف ترقی کی طرف ہیں، مسلمان ہو کے ترقی کرنے کی۔ ہاں، یہ اصل کوشچن یہ ہے۔ ویری رائٹ، آئی ایگری وتھ۔